اور آپ کے محلے کے منور شعلہ صاحب، ممتاز صاحب اور ہمارے مولانا عبدالجبار صاحب رکھتے ہیں، اور نصیب علیہ سنت مبارک بھائی، سارے لوگ تشریف فرمائیں۔ تمام حضرات کی دعاؤں لیتے ہوئے میں حاضر آیا ہوں۔ ایک مرتبہ وطن کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. کرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. ابھی ہمارے محترم معزز عالی جناب شمس الدین صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ارادہ کیا ہے اور کس جگہ جا رہے ہیں، بس اسی میں گفتگو کروں گا 15 منٹ. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں بس یہ دعا ہونی چاہیے. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، اور نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. اور بہت سارے محترم صاحب جا رہے ہیں، بہت سارے مجاہد کرام تشریف کر کے جاتے ہیں. جو مدینے میں جاتے ہیں ان کے لیے کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا ہاتھیوں شہرے مدینہ ہے. یہ تلمگری کی سرزمین پر ہے. چاہے تو دوڑ جائیں، چاہے تو اکڑ کے چلیں، چاہے تو کود جائیں، مگر مدینہ ہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا ہاتھیوں شہرے مدینہ ہے. ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں گر جاؤں مدینے میں. یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے. غلام مصطفیٰ بن کر میں گر جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. معزز صاحب سب سے پہلے آج عمرہ نبی اکرم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والدانہ انداز میں ہدیہ ضرور کے نذرانہ پیش کر پڑے باب سے بلند. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، قاری صاحب اور ان کی کمیونٹی میں ہم جیسے لوگوں کو پڑھنے کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے، پھر بھی ان کی دعا لیتے ہوئے تو پھر آپ تک پہنچانے کی جسارت حاصل کرتا ہوں. ایک بار تو مدد بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. بالکل پیچھے طرف میں توجہ چاہوں گا، پرکاش کیجیے، کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. مدینے سے
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ اور چاہے کسی کے پاس جتنی بھی دولت ہو، جتنے بھی ثروت ہو، چاہے جتنے بھی مالدار ہو، لاکھ کوشش کر لے، مگر مدینہ وہی جاتے ہیں جنہیں سرکار شیر ملائکہ فرمائے کہ وہاں مرضی نہیں چلتے کسی کی، یہاں میرے سے یہاں میرے سے نہیں چلتے کسی مدینے والے ہی بلوا رہے ہیں، مدینے والے ہی بلوا رہے ہیں، مدینے والے ہی بلوا رہے ہیں۔ اور آپ سے مطلب کہتے یا رسول اللہ کہ تو میرا دل بھی تو ساتھ لے جا، جو نہیں جا پا رہے ہیں ان کی تمنا ہوتی ہے جناب کی بارگاہ میں کہ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اکیلے کیوں مدینہ جا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محبوب لا اقسم بهذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، کیونکہ اے محبوب تم اس شہر میں جلوہ کرو کہتے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر کی قسم، یہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مکے شہر کی قسم، مدینہ شہر کی قسم، بلکہ رب فرماتا ہے اس شہر کی قسم۔ کون سا شہر؟ کون سا شہر؟ کون سا شہر جس سے قسم رب تعالیٰ کھا رہا ہے؟ ارے اسی شہر کی رب تعالیٰ قرآن میں قسم کھاتا ہے جس شہر کو دیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، جس شہر کو دیکھنے کے لیے ہر عاشق رسول کے دل میں تمنا ہوتی ہے، تب فرماتا ہے اس شہر کی قسم، یعنی کہ مکہ شہر کی قسم، مدینہ شہر کی قسم۔ عاشق رسول کہتا ہے مکہ شہر کی قسم رب نے کہا ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ ایک عاشق رسول کہتا ہے، ایک دیوانہ کہتا ہے مکہ افضل ہے۔ کہا کیسے؟ کہا مکہ افضل ہے کہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے، مکہ میں حجر اسود ہے، کہتے یا رسول اللہ، مکہ میں منا ہے، مکہ میں مزدلفہ ہے، مکہ میں عرفات کے میدان ہے، مکہ میں صفا اور مروہ کے پہاڑی ہے، مکہ میں آب زمزم ہے، گویا مکہ افضل ہے۔ اب ایک عاشق رسول کھڑا ہوا، مدینہ افضل کہا، وہ مدینہ افضل ہے، مدینہ اس لیے افضل ہے، مدینہ اس لیے افضل ہے کہ مدینے میں حضرت ابوبکر صدیق کا قبر ہے، کہتے سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق موجود ہے، اور سید النساء حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے، صحابہ کرام موجود ہے، مہاجرین و انصار موجود ہے۔ مکہ میں مسجد نبوی، مدینہ میں مسجد نبوی ہے، گویا کہ مدینہ افضل ہے۔
मगर अफगान मिल्लत इस्लामिया जब इसको निचोड़ा गया, जब इसको वार किया गया, हम सुन्नी मुसलमान हैं, किसी की अफजलियत का इनकार नहीं करते। मक्का भी अफजल है, मदीना भी अफजल है, मक्का भी आला है, मदीना भी आला है। आशिक रसूल कहता है, रब ने फरमाया ऐ महबूब आप उस शहर में जलवा करो, गोया मेरे आका मक्का में पैदा हुए, मक्का अफजल। मेरे आका मक्का के गलियों में चले, मक्का अफजल। मेरे आका मक्का में जो है अब अपना बचपना गुजारे, मक्का अफजल। मेरे आका जब तक मक्का में रहे, मक्का अफजल। मेरे आका जब मदीना चले गए, मदीना। उसी शहर में उसी शहर को जा रहे हैं, उसी खाना काबा की जियारत को लिए जा रहे हैं, उसी हजरे अस्वद को चूमने के लिए जा रहे हैं। वो हजरे अस्वद जो जन्नती पत्थर है, वो हजरे अस्वद जो आला और मर्तबे वाला पत्थर है, उसी हजरे अस्वद को जब उमरे फारूक चूमते हैं, क्या कहते हैं? ए हजरे अस्वद तुम अपने आप को मत ये समझना तू जन्नती पत्थर है इसलिए मैं चूम रहा हूँ, तुम आला अल्फा पत्थर है इसलिए मैं चूम रहा हूँ। अरे हजरे अस्वद मैं तुमको इसलिए चूम रहा हूँ कि मेरे आका ने तुझे चूमा है, मैं इसलिए। कहने का मतलब ये है कि चाहे निस्बत से मुमताज हुआ करती है, जिसकी निस्बत जिससे हो जाए उस शाही का मुमताज हो, वो शाही मुमताज हो जाया करती है। एक सामान है, अगर कोई आला आका आदमी के पास चला जाए तो उस सामान का भी मर्तबा बढ़ जाता है, उस सामान का भी रुतबा बढ़ जाता है। मुअत्तर सामाइन कराम, मक्का की अफजलियत भी साबित है, मदीने की अफजलियत भी साबित है। और मदीना अफजल क्यों न हो, जिसके सदक़े में रब ने जमीन बनाई, जिसके सदक़े में रब ने चांद सूरज को पैदा किया, जिसके सदक़े में रब ने खाना काबा की तस्दीक फरमाई, जिसके सदक़े में रब ने हजरे अस्वद को पैदा किया, जिसके सदक़े में रब ने सब कुछ पैदा फरमाया। और फरमाता है लौला का लम्मा खलक़तु दुनिया लौला का लम्मा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना ना होता तो मैं अखलाक की तख्लीक न फरमाता, मैं जमीन की तख्लीक न फरमाता, मैं दुनिया की तख्लीक न फरमाता। गोया की दुनिया में तुझे भेजना था इसलिए मैंने चांद को बनाया, तुझे भेजना था इसलिए मैंने सूरज को बनाया, तुझे भेजना था इसलिए मैंने जमीन बनाया, आसमान बनाया, सारी कायनात। जिसके सदक़े में सारी कायनात की तख्लीक हुई और वही शख्सियत, वही आला मर्तबत, वही मोतबर जिस जमीन पे लेता हो वो जमीन सबसे आला हो जाता है। गोया कि जिस हिस्से में मेरे नबी तशरीफ फरमा है, मेरे नबी का जिसमें आखिर जमीन पे है, वो जमीन कायनात के तमाम जमीनों से सबसे आला है। हमें बना उसी जगह की तैयारी है, उसी जगह पे जा रहे हैं, उसी जगह को देखने के लिए जा रहे हैं। और क्यों ना जाते, हजरत गिरामी आज शमसुद्दीन साहब को आप देख रहे हैं, एक जो है इनके सर पर पगड़ी बांधी गई है, आप देखते होंगे। ज्यादातर जो है कभी ऐसा लम्हा आया था स्टेज पे उनको बैठाया जाए, उनके सर पे पगड़ी बांधी जाए, उनको माला पहनाया जाए। आज तमाम लोग आए हैं, कोई तमाम रिश्तेदार मौजूद है, किन्हीं के दादा है, किन्हीं के चाचा है, किन्हीं के फूफा है, सारे रिश्ते में जो भी हो अपने रिश्तेदारी का हक अदा करने के लिए आए हैं। पूछा जाए आखिर वजह क्या है? वही इंसान जब आप कल आते थे तो यूं ही सांप आपके साथ में बैठाया जाता था, यूं ही जमीन में घूमते नजर आ रहे थे। आज उनको स्टेज में बैठाया जा रहा है। आखिर मामला क्या है? आप सुनो, वो दादा बाद में है, मेरे रिश्तेदार बाद में है, पहले वो अल्लाह के मेहमान बनते हैं। इसलिए रब ने इनके मकाम को ऊंचा फरमा दिया, रब ने इनके मर्तबे को ऊंचा कर दिया है, क्योंकि इनकी आंखें अभी तो इनकी आंखें वो चीज देखेगी
جس کو دیکھنے کے لیے پوری زندگی آگے ترقتی رہتی ہیں، ان کی لبیں اس حجر اسود کو چومنے جا رہے ہیں جس کو چومنے کے لیے پوری کائنات ترقتی ہے، ان کی زبان سے وہ پانی کو پینے کے لیے جا رہے ہیں جس پانی کو پینے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ وہ مدینہ جا رہے ہیں، میرے آقا کریم مدینے کا مرتبہ کیا ہے، مدینے کا رتبہ کیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ اے میرے عاشقوں، اے میرے دیوانوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے مجھ سے عقیدت رکھنے والوں، ارے سنو سنو، میں تجھے وہ مقام دے رہا ہوں، میں تجھے وہ رتبہ دے رہا ہوں، آؤ میرے دربار میں آ جاؤ، میرے روضے کی زیارت کر لو، میرے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے روضے کی زیارت کی کل بروز حشر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ جگہ جا رہے ہیں جس جگہ کو چومنے کے لیے آنکھیں ترقتی رہتی ہے، وہ جگہ جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی قصبے سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام ہے تیز تیز گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، گھوڑے دوڑ رہے تھے، وہ مدینے کے گرد و غبار بھی اڑ رہے تھے۔ صحابہ تھے جو گرد جب اڑ رہے تھے جہاں کا مقام کیا ہے مولانا فرمائے، غزوے سے واپس آ رہے ہیں، گھوڑا تھوڑا دوڑایا جا رہا ہے، گھوڑا دوڑایا جا رہا ہے، جب گھوڑے کے کھر تیز سے پڑ رہے تھے تیز سے دھول اڑ رہے تھے۔ اب صحابہ کرام سے کیا کر رہے تھے، اپنے رمضے کو اپنے ناک سے باندھ لے رہے تھے۔ توجہ چاہوں گا ذرا کہنے بدل کے سبحان اللہ، 5 منٹ کے لیے اور میں ہوں، کیونکہ میرے پاس بہت اچھے اچھے شعرا اور خطبہ حضرات ان کو سماعت کرنی ہے۔ جب غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو جو دھول اڑ رہا تو دھول جب اڑ رہا تھا تو صحابہ کرام اپنے گمچے کو ناک میں باندھ لیے، پلٹ کر دیکھتے ہیں، کہا صحابیوں یہ کیا کر رہے ہو، کہا حضور دھول اڑ رہے ہیں، ناک میں گرد و غبار چل جا رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہا شفاء من کل داء۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابیوں، ارے تم ناک مانتے ہو کہ گرد و غبار چلا جائے گا، تم ناک ہانکتے ہو گرد و غبار چلا جائے گا، سنو یہ کوئی اور زمین نہیں ہے، یہ کوئی اور گرد و غبار نہیں ہے، یہ کوئی اور روئے زمین نہیں، ارے یہ مدینہ ہے، مدینہ، اس مدینے کے مٹی میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمایا۔ ابھی تو ہم مسلمان ہیں، جب مدینہ جاتے ہیں مدینے کی گلیوں کو چومتے ہیں، وہاں سے جو پھول اٹھتے ہیں ان کی بھی تقریب کرتے ہیں، اور وہاں سے مٹی لے کر کے آتے ہیں، بہت سارے لوگ مٹی لے کر کے آتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، اپنے وارثین سے وصیت کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، دنیا میں میں نے بہت ساری اکٹھا کی تھی دولت، بہت ساری گاڑی میں نے لے کے رکھا تھا، اعلیٰ مکان بنا کے میں نے رکھا تھا، زمین بہت خریدا تھا میں نے، 5 لاکھ کروڑ روپیہ بینک میں رکھ دیا تھا میں نے، کوئی حساب نہیں جائے گی، لیکن اے میرے وارثین، ہاں میں جب مر جاؤں گا تو میرے ساتھ میری گاڑی نہیں، میرے بینک بیلنس نہیں، میری دولت نہیں، ارے مدینے کی مٹی ہے میرے قبر میں رکھ دینا، جب تم رکھ لو گے دنیا کی ساری دولت ایک طرف، مدینے کی مٹی ہے۔ اسی لیے مدینہ میں جب جائیں ان کی عزت کرنی چاہیے، اور خانہ کعبہ میں جب پہنچے موسمی جب خانہ کعبہ میں پہلی نظر پڑے گی تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جس کی پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، کہتے آمین۔ تو جب آپ خانہ کعبہ پر آپ کی پہلی نظر پڑے گی
تو آج کوئی بلکہ آپ یہ دعا کریں کہ مولا اب اس کے بعد میں جتنی بھی دعائیں مانگوں رب تعالیٰ تو اسے قبول کرتا ہے. آپ چاہے جتنی بھی دعا مانگے آپ مانگتے چلے جائیں رشتے داروں کے لیے, بال بچوں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, دوستوں احباب کے لیے آپ دعا مانگتے چلے جائیں, کیونکہ دعا ایسی ہے میرے آقا فرماتے ہیں دعا کرنے میں کنجوسی مت کرو. تم یہ مت کہو اللہ مجھے رزق دے, صرف مجھے رزق دے, مولا صرف مجھے سب کچھ عطا فرما, بلکہ تم مانگتے چلا جاؤ رب عطا کرنے والا ہے. رب بے شمار تجھے مانگنا میرا کام ہے, عطا کرنا رب کا کام ہے. اور کیوں نہ دے گا وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے. رب دینے والا ہے, بس مانگنے کا طریقہ چاہیے, مانگنے کے لیے زبان چاہیے. اگر آپ کی زبان نیک ہے, اگر آپ کی زبان پاک ہے, آپ کا دل صاف ہے, تو یقیناً آپ دعا مانگتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ گھر جاتا. تو آپ دعا کریں, اپنے رشتے داروں کے لیے کا دعا کریں, اپنے محلے کے لیے دعا کریں, اپنے کمیٹی کے لیے دعا کریں, پورے خاندان والوں کے لیے دعا کریں. آپ دعا کرتے جاؤ گے, فرشتے اسے نوٹ کرتے جائیں گے, رب کی بارگاہ میں پیش کرتے جائیں گے, رب اسے قبولیت کا درجہ دیتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا ہم ذمہ کو بھی اپنے جو ہے گھر دیکھنے کی سعادت مولا پروردگار کے فیصلے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام کی حاضری کو تو قبول فرما. اور خصوصی طور پر جو موسمی صاحب جناب شمسالدین صاحب کا شخص جا رہے ہیں مولا پروردگار عالم ان کی حاضری کو تو قبول فرما. بس ایک منٹ اور, جب یہ جا رہے ہیں آپ جاؤ گے, اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہو, اتنے سارے لوگوں کو دعوت کھلائے, سارے پیسہ خرچ کیے, اور میں آپ کی حرکت پیش کروں گا, آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا جتنے بھی جا رہے ہیں معتمر, جتنے بھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, میرے عالی جناب آپ جا تو ضرور رہے ہو, آپ جا تو ضرور رہے ہو, آپ کا مقام رب نے اونچا فرمایا ہے, مگر میرے آقا فرماتے ہیں من حجا فلم یرفث فلم یفسق رجعت یوم ولدتہ امہ. جب آپ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے رب نے وہ مقام عطا فرمایا ہے, آپ سارے ارکان کو پوری کر لو گے, حجر اسود کو بھی چوم لو گے, خانہ کعبہ کا طواف کر لو گے, صفا مروہ کا چکر لگا لو گے, سب کچھ کر لو گے. کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر اتنا کرنے کے بعد وہ واپس آ گیا, وہی آدمی واپس آ گیا, اب اس میں جو ہے کوئی گالی نہیں کی, کسی کو ستایا نہیں, کسی کے ساتھ چوری نہیں کیا, کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کی, کسی کو جو ہے کسی کی زمین ہڑپ نہ کیا, ولم یرفث, نہ اس نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی, نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیا. میرے آقا فرماتے ہیں جب ایسا کر لے گا تو اس کا مقام یہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب ولدتہ امہ, وہ ایسا پاک و صاف ہے جیسا کہ اس کی ماں نے ابھی جنم دیا. یہ مقام ہے, بس ہمیں چاہیے اس کو ہم بچاتے رہیں, اس کو ہم مقصد سے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آمین آمین. الحمد للہ.